الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، واجب قابل سر تکریم گھروں میں سننے والی اسلامی ماں، بہنوں، بیٹیوں، اسلامی سال کا 5واں مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول دوسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے. آج جمادی الاول کی 13 تاریخ ہے. جمادی الاول اس کا معنی ہے جمد سے، جمد کا معنی ہوتا ہے جم جانا. سردی کے موسم میں پانی جم جاتا ہے، تو سخت سردیوں میں یہ موسم آتا ہے، اس لیے پانی کے جم جانے کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ جمادی الاول. یہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے. اس میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. آج چونکہ 13 تاریخ ہے تو 16 جمادی الاول کو
ایک بہت بڑی شخصیت کا یوم ولادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں، جن کا نام بھی علی ہے۔ پوتے کا نام بھی علی ہے، دادا کا نام بھی علی ہے، علی ابن حسین ابن علی۔ اور اس علی کے آگے بیٹے ہیں محمد باقر، محمد نام ہے، محمد باقر کہتے ہیں انہیں۔ اور ان کے آگے بیٹے ہیں جنہیں امام جعفر صادق کہتے ہیں، محمد صادق۔ تو یہ علی جو ہیں حسین کے بیٹے، ان کا نام تو علی ابن حسین ہے، لیکن یہ اپنے نام سے مشہور نہیں ہوئے۔ انہوں نے جس نام سے شہرت پائی ہے وہ نام ہے زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ زین کسے کہتے ہیں؟ زینت کو، خوبصورتی کو۔ عابدین عابد کی جمع ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی۔ اللہ نے اتنی توفیق دی تھی کہ ہر روز 1000 نفل پڑھتے تھے۔ تو امام زین العابدین تو ہوئے۔ ان کے انتقال پر پتہ چلا مدینہ طیبہ کے 100 گھر ایسے تھے جن کا خرچہ یہ برداشت کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ وہ 100 گھر مدینہ میں، اس وقت تو مدینہ تھا کتنا بڑا، اس وقت مدینہ کا یہ عالم تھا کہ جتنی مسجد نبوی ہے یہ مدینہ تھا۔ مسجد نبوی کے باہر رسول اللہ کے زمانے میں مدینہ نہیں تھا، مدینہ یہ مسجد نبوی کے اندر تھا۔ اسی لیے حضور کے زمانے کے مدینے کو سارے کو مسجد بنا دیا گیا تاکہ اس کی کوئی بے ادبی نہ کرے۔ وہ محفوظ ہو گئی جگہ، مسجد میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اضافہ ہوتا رہا، اب تو مدینہ بہت بڑا ہے ماشاءاللہ۔ تو امام زین العابدین جن کا نام ہے علی ابن حسین ابن علی، وہ 16 جمادی الاول کو پیدا ہوئے۔ اس نسبت کے ساتھ قرآن مجید کی 3 آیتیں، سورہ ہود کی 106، 107، 108، میں نے تو ایک ہی آیت پڑھی ہے۔ یہ 3 آیتیں جو ہیں سعادت مندوں اور شقاوت والوں کو بیان کر رہی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ یہ شقاوت والے جو لوگ ہیں یہ آگ میں ہوں گے، اور وہاں ایسے آواز نکالیں گے جیسے ڈونکی اور گدھا آواز نکالتا ہے۔ زفیر و شہیق، زفیر عربی میں کہتے ہیں گدھے کی پہلی آواز کو، اور شہیق کہتے ہیں گدھے کی آخری آواز کو۔ یعنی گدھے کی طرح چلائیں گے جہنم کی آگ میں، لیکن ان کا پرسانے ہاتھ کوئی نہیں۔ یہ شقاوت والے لوگ ہیں۔
اور سعادت مندوں کے لیے تو اللہ نے ایسے انعام رکھے ہیں کہ عطان غیر مجزوز، نہ ختم ہونے والے، اتنے انعامات سے اللہ ان کو نوازے گا۔ اور قرآن کہتا ہے ما دامت السماوات والارض، اس وقت تک جب تک اللہ چاہیں گے، جب تک زمین و آسمان باقی ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو جنت جہنم کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا میں تو جب تک یہ زمین اور یہ آسمان ختم نہیں ہوں گے قیامت ہی نہیں آئے گی۔ قیامت میں تو یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ پھر ما دامت السماوات والارض سے کیا مانا ہے؟ اصل میں جو چیز اوپر ہوتی ہے اسے سما کہتے ہیں، جو پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اسے عرض کہتے ہیں۔ تو جنت اور جہنم میں بھی جائیں گے تو اوپر بھی کچھ ہوگا، نیچے بھی کچھ ہوگا۔ اوپر والے کو آسمان کہیں گے، نیچے والے کو زمین کہیں گے۔ تو قرآن اس نسبت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ اور بڑی عجیب بات لکھی ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ خوف کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، خوف کے ساتھ۔ تو فرمایا یہ عبادت غلاموں کی عبادت ہے، غلام اپنے آقا سے ڈرتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے۔ اور کچھ لوگ لالچ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، فرمایا یہ بزنس مینوں کی بات ہے۔ بزنس مین بزنس اسی لیے کرتا ہے کہ پیسے سے پیسہ بنائے۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ غلاموں والی اور بزنس مینوں والی عبادت نہ کیا کرو۔ عبادت کرنا ہے تو اللہ کے شکر کے بدلے میں کیا کرو۔ اللہ کا جو شکر ادا کرتے ہو اس کو عبادت بنا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جو آدمی 1000 نفل روز پڑھتا ہو، 100 گھرانوں کا خرچہ برداشت کرتا ہو، وہ کتنا عظیم انسان ہو۔ اور پھر آپ اس کی نسل کو دیکھیں، ننہال کی طرف جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، اور ددہال کی طرف جائیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ تو عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی عزت کرتے ہیں اور دونوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ، جتنے اہل بیت ہیں حضور کے زمانے میں وہ سب صحابہ ہیں، لیکن جتنے صحابہ ہیں وہ سارے اہل بیت نہیں ہیں۔ حضرت ابن عمر نے شکایت کی تھی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر، اپنے والد ماجد کے پاس، کہ یہ بچہ تھا حسین اور میں جوان کڑیل ہوں، میدان جنگ میں جہاد میں تلوار چلاتا ہوں، کس بنیاد پر آپ اس کو مجھ سے زیادہ وظیفہ دیتے ہیں؟
عجیب بات کہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا اس کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں اور اس کی ماں جیسی تیری ماں نہیں. اس کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں، اس کی نانی جیسی تیری نانی نہیں. حسین سے کدھر مقابلہ کر رہا؟ حسین کا اپنا مقام ہے. اتنا احترام کرتے تھے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے سفر کرتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. یہ زمانہ ہے عبد الملک کا، بادشاہ تھا عبد الملک بنی امیہ کا. اس کا بیٹا تھا ہشام. تو ہشام شہزادہ ہوا نا. جتنا سعودیہ میں اب سلمان کی حکومت ہے اور شہزادہ محمد ہے، تو شہزادوں کو تو بڑا ترنگ ہوتی ہے نا کہ میرے باپ کی حکومت ہے. تو بڑی کوشش کی ہشام نے کہ میں دوران طواف حجر اسود کو چوموں، لیکن اسے موقع نہیں ملا. کوشش کے باوجود وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکا. ایک نوجوان آیا، وہ حجر اسود کی طرف بڑھنے لگا تو سارے لوگ پیچھے ہو گئے. اس نوجوان کو اکیلے چھوڑ دیا. اس نے جا کر خوب دل کھول کے حجر اسود کے بوسے لیے. اور یہ شہزادہ اب اپنی بےعزتی محسوس کر رہا تھا. اس کے جو دوست شام سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہشام یہ کون ہے؟ تیرے لیے تو کسی نے کوئی راستہ نہیں بنایا، تیرے لیے تو حجر اسود کسی نے نہیں چھوڑا. یہ کون آدمی ہے جس کے لیے سارے لوگ ہٹ گئے اور حجر اسود اس اکیلے کے لیے خالی چھوڑ دیا گیا؟ تو ہمت اور کوشش کے باوجود حجر اسود نہیں چوم سکا اور یہ بڑے اطمینان سے حجر اسود کو بوسے دے رہا. تو اب شہزادہ جانتا تو تھا. اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اپنی بےعزتی کر چھپانے کے لیے کہ میری توہین ہو رہی ہے کہتا میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اس زمانے کا ایک شاعر تھا فرزدق، وہ بھی حرم میں موجود تھا. اس نے ایک قصیدہ پڑھا. اس نے کہا کہ اس کو کون نہیں جانتا، یہ رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ ہے، یہ علی کا پوتا ہے اور حسین کا بیٹا ہے. اس کا نام بھی علی ہے اور لوگ اسے زین العابدین کہتے ہیں اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اس کی ماں کا نام، اس کی دادیوں میں جاؤ، نانیوں میں جاؤ، بڑی بڑی عورتیں تمہیں ملیں گی. مردوں میں جاؤ تو بڑے بڑے دنیا کے لیڈروں کے لیڈر ملیں گے تمہیں. اس کو کون نہیں جانتا؟ ہمارا شہزادہ بھی جانتا ہے، لیکن یہ تعارف کرانے کے لیے اپنی بےعزتی محسوس کر رہا تھا کہ میں نہیں جانتا اس کو. تو اسی وقت شہزادے نے پولیس کو حکم دیا کہ اس فرزدق کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالو، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے یہ بتایا کہ شہزادہ جھوٹ بول رہا. شہزادوں کے مزاج تو ایسے ہوتے ہیں. آج بھی لوگ شہزادوں پر تنقید کرتے ہیں اور پھر ان سے بات بھی منوانا چاہتے ہیں. تو اپنی زبان کی تنقید کے زاویے کو سمجھیں. آپ جس سے بات منوانا چاہتے ہیں پہلے اس کی بےعزتی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری بات مانو. وہ کبھی نہیں مانیں گے. پہلے اس کو گالیاں دیتے ہیں، تو بدماش ہے، تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، تو یہودیوں کی اولاد ہے، تو فلانے کنسرٹ کرا رہا ہے، یہ کر رہا ہے. وہ پوری گالیاں دے کے پھر کہتے ہیں ہماری یہ بات مان لو. وہ مان لے گا آپ کی بات؟ قطعاً نہیں مانے گا.
اخلاقی قدریں ہمیں بتاتی ہیں کہ جس سے بات منوانی ہے اس کے دائرے میں رہ کر، اخلاق کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرو، احترام کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرو۔ بات منوانی ہے تو، نہیں منوانی تو الگ مسئلہ ہے۔ اسی کے دادا تھے، اسی کے جد میں تھے، جس زمانے میں سعودیہ کے علماء نے کہا تھا کہ جب ساری قبروں کو برابر کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کے گنبد خضرا کو بھی گرا دو، یہ بھی تو قبہ بنا ہوا ہے، اس کی بھی تو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کے شاہ کو یہ بتایا گیا، عبدالعزیز کو یہ بتایا گیا کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو ساری دنیا کے مسلمان تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ پہلے ہندوستان کے علماء کو بلا کر ان سے بات کرو، اگر وہ مان جائیں تو پھر لوگ تمہاری مخالفت نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں ڈیلیگیشن دیا تھا ہندوستان سے، جس میں سید سلمان ندوی، شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، یہ سرخیل تھے اس گروپ کے۔ یہ حضرات وہاں گئے اور انہوں نے بادشاہ وقت سے گفتگو کی تو بادشاہ وقت کہنے لگا کہ تمہارے علم کے سامنے میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں تمہاری علمی گفتگو کے ان پہاڑ جیسے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا۔ اگر تم نے بات کرنی ہے تو سعودیہ کے مفتی اعظم سے بات کرو۔ اس زمانے کے مفتی اعظم سے بات ہوئی، مفتی اعظم بھی ان کی گفتگو کا جواب نہیں دے سکے، تو پھر بادشاہ وقت کو کہنا پڑا دلائل سننے کے بعد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا، اس کو گرانا یہ توہین ہے، ہم اس کو ٹچ بھی نہیں کریں گے۔ علماء کی اس گفتگو سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا گنبد خضرا ایسے ہی رہے گا جیسے ہے، باقی تمام قبروں کو برابر کر دو لیکن رسول اللہ کے گنبد خضرا کو ٹچ نہیں کرنا۔ یہ ان علماء دیوبند کی وہ خدمات ہیں، ان کے دلائل تھے، ان کا علم تھا، ان کی قوت تھی استدلال کی، جس نے گورنمنٹ سعودیہ کو مجبور کر دیا تھا۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ ہماری بات مان لیں، وہ کیسے مانیں گے آپ کو؟ پھر تبلیغی جماعت کو بھی برا کہتے ہیں، وہ جو تبلیغی جماعت والے پاکستان کے جو وہ بولتے ہی نہیں، علماء شور مچا رہے ہیں اور وہ خاموش بیٹھے۔ اور بھائی بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، گفتگو کا انداز اختیار کرو۔ کسی سے بات منوانی ہے تو اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرو۔ آپ نے اپنے معاشرے میں نہیں دیکھا، یہاں تو جھوٹ ہوتا ہے نا کہ جب کسی کا کام پھنسا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ میرا یہ کام کر دیں، میں ساری زندگی تیرے پاؤں دھو کے پیوں گا۔ پاؤں دھو کے پینا تو درکنار، وہ سلام بھی نہیں کرتا جب کام نکل جائے۔ اتنے جھوٹے ہوتے ہیں کہ سلام بھی نہیں کرتے، لیکن کہتے کیا ہے ہم آپ کے پاؤں دھو کے پیئیں گے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مطلب نکالنا ہے، تو مطلب نکالنے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے۔ مطلب نکل جائے تو وہ آدمی بہت اچھا ہے کہ مطلب نکلنے کے بعد کم از کم سلام تو کرے، مگر نہ لوگ سلام سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ انہوں نے کیا یہ اب پابندی نہیں لگائی، اس کو جو سوشل میڈیا پہ عنوان دیا گیا نا کہ سعودی عرب میں تبلیغ پر پابندی لگا دی، یہ تو 30 35 40 سال پرانا واقعہ ہے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب مسجد نور آباد تھی، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، پابندی تو اس زمانے میں لگی تھی، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا ملک ہے، وہ کس کو پابندی لگائیں کس کو لگنا لگائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس پر۔ لیکن جماعت کی خامیاں بیان کرنا اور انہیں کہنا یہ قبر پرست ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ ٹیررسٹ،
کی طرف مائل ہیں، یہ گفتگو بغیر دلیل کے کوئی کسی کے اوپر نہیں لگا سکتا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ آپ ان سے ڈیلیگیشن تیار کریں علماء کا، وہ جا کے ان سے گفتگو کرے اور کہے کہ یہ تم نے جو اپنے پورے ملک میں خطبہ دلوایا ہے، اس خطبے میں اگر جان ہے تو دلائل سے ثابت کرو، نہیں ہے تو اپنے پورے ملک میں اس کی تردید کرو۔ اصل بات یہ ہے، کسی کے تبلیغ کو منع کرنے سے تبلیغی کام رکتا نہیں ہے۔ یہ جس بندے نے شروع کیا تھا اس کا اخلاص اتنا بلند تھا کہ آج کا گمراہ شخص بھی، جس کے ہم گمراہ سمجھتے ہیں، جو سنت رسول کا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ منکر ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مولانا الیاس کے اخلاص کا تو جواب نہیں۔ ان کے پاس تو اخلاص تھا، انہیں لوگوں کی گالیاں سنی، دھکے مارے گئے، بدسلوکی کی گئی ان کے ساتھ، سب کچھ برداشت کیا انہوں نے۔ کیا اس اخلاص کا ثمرہ نہیں نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا پھل نہیں دے گا؟ پوری دنیا میں بات پہنچی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کے کرم کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ یہ ایسی بات ہے کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی چاہے اس کا مقابلہ کرنا to نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی، جن کو زین العابدین کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ جانتے ہیں، حضرت حسین کے بیٹے، حضرت حسن کے بھتیجے، جو کربلا میں بیمار تھے، بخار تھا، اور کربلا کے شہیدوں میں وہ بچ گئے تھے، غازی بن کے آ گئے تھے مدینہ طیبہ۔ وہ اپنے بیٹے محمد باقر کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، کسی فاسق کے قریب نہ جانا، فاسق تمہیں لقمے پہ بھی بیچ دے گا اور لقمے سے کم پہ بھی بیچنے پر تیار ہو جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا جی لقمے سے کم پہ کیسے بیچے گا؟ کہ اسے امید ہو کہ ممکن ہے مجھے لقمہ مل جائے گا تو تمہیں بیچ ڈالے، اس لیے فاسقوں سے اپنی جان بچانا۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہوئی، ان کو کہا گیا کہ جی دوسری بات، فرمایا کسی بخیل کے قریب نہ جانا، بخیل بھی سخت حاجت مندی کے وقت تجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا۔ اور فرمایا جھوٹ بولنے والے جھوٹے کے ساتھ بھی دوستی نہ لگانا، اس کے بھی قریب نہ جانا۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پر بے وقوف اور احمق سے دور رہنا۔ بے وقوف اور احمق تجھے محبت میں نقصان پہنچا دے گا، اسی لیے کہتے ہیں کہ سمجھدار دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ اور فرمایا پانچویں وصیت یہ کرتا ہوں اور آخری وصیت بیٹا محمد یہ کرتا ہوں محمد باقر کو کہ بیٹا ان لوگوں سے اپنی جان بچانا جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، جو صلہ رحمی نہیں کرتے ان کے ساتھ قریب بھی نہ جانا، ان کے قریب جانا تو درکنار، ان کے ساتھ سفر میں بھی شریک نہ ہونا۔ خدا کی قسم یہ 5 باتیں سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ یہ اخلاص کا منبع ہے۔ اگر ان 5 باتوں پہ عمل ہو جائے تو انسان کی تقریباً پوری زندگی درست ہو جاتی ہے، عقائد سے نکل کر باقی زندگی اس سے درست ہو جاتی ہے۔ عقیدے ٹھیک ہوں اور ان 5 باتوں پہ عمل کر لے انسان تو پھر اس کی زندگی درست ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جماعت کا کام شروع کیا تو الہامی طور پر انہوں نے کہا کہ میں اب ایک خانقاہ بنانا چاہتا ہوں۔ خانقاہ وہ نہیں ہوتی کہ جس میں تصوف ہی تصوف نہیں، خانقاہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا سکول بناؤ جس میں لوگوں کی تربیت کرو،
لوگوں کی تربیت کرو، اس میں اسکول بناؤ۔ حضرت تھانوی کی خانقاہ میں تربیت ہوتی تھی، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے یہاں میوات میں لوگوں کو یہ پتا ہے کہ میرے دادا یا پردادا کلمہ پڑھتے تھے، اب اسے کلمہ بھی نہیں آ رہا، اور مسجدوں میں